اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قوله ولیشتری نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون فلو اشترى نسیۃ او بغیر نقد البلد او بازید من ثمن المثل کانا فضولیا۔ بات ہماری جو ہے وہ کہ مضاربے میں کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اس بات کو پڑھا کہ جو صاحب مال ہوتا ہے اگر وہ شرط رکھتا ہے تو اس شرط کے اوپر عمل کرنا واجب ہے عامل کے لیے، ہے نہیں؟ اب کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مضاربہ ہوا، ٹھیک ہے، اور صاحب مال نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، مطلق چھوڑ دیا کہ بس تم پیسے لے لو اور جو ہے وہ بزنس کرو، جو فائدہ ہوگا اس میں سے مطلب 40% 50% میں تم کو دوں گا، واضح انشاءاللہ۔ اب کہہ رہے کہ اگر اس طرح سے معاملہ ہو تو عامل کو چاہیے کہ گرچہ سنیے گا، گرچہ اس نے صاحب مال نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی ہے، پھر بھی شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں آتی ہیں عامل کو۔ ان میں سے سب سے پہلی پابندی تین مطلب یہ ہے لیے کہ بات دیگر ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گرچہ صاحب مال نے قید نہیں لگائی ہے مگر پھر بھی اسے چاہیے کہ اگر عامل اس مالک کے مال سے کچھ خریدتا ہے تو نقداً خریدے، ٹھیک ہے؟ نقد خریدنے کیا مطلب؟ ادھار نہ لے، وہ احسن تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا؟ نقد خریدے اور جو پیسے ادا کرے، جو معاملہ کرے، وہ کیا کرے؟ وہ نقد بلد میں کرے، یعنی کیا مطلب؟ جیسے عراق میں کر رہا ہے تو دینار سے کرے، دینار سے کرے، انڈیا میں کر رہا ہے تو روپیے سے کرے، ٹھیک ہے، امریکہ وغیرہ میں کر رہا ہے تو ڈالر سے کرے، انگلینڈ میں کر رہا ہے تو پاؤنڈ سے کرے، مطلب جو نقد بلد ہے اس سے کرے۔ حالانکہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس نے صاحب مال نے تو قید نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے، صاحب مال نے قید نہیں لگائی لیکن شریعت کچھ پابندی لاتی ہے آپ پہ، بس انشاءاللہ۔ تو نقد بلد میں کرے یعنی کیا مطلب؟ غیر نقد بلد میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مالک نہ بھی ذکر کر رہا ہے پھر بھی اسے چاہیے کہ اگر کوئی سامان خرید رہا ہے اس پیسے سے تو ثمن المثل میں خریدے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پہ نہ خریدے۔ ثمن المثل کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ اگر یہ ٹیبلٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے خرید رہا ہے، ٹیبلٹ کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ایک کی قیمت مثلا کیا ہے؟ 1,25,000 ہے، واضح انشاءاللہ، دینار 1,25,000، تو اس پہ خریدنا کتنے میں ہے؟ اس کو چاہیے کہ 1,25,000 میں ہی خریدے، ٹھیک ہے، کم میں خرید سکتا ہے، فمادون 1,20,000 میں خریدے تو اچھی بات ہے، فائدہ ہوا، یعنی لیکن ہاں 1,25,000 کا مال ہے اور جا کر 1,50,000 میں لے کے آ رہا ہے، 2,00,000 میں لے کے آ رہا ہے، تو اس سے صاحب مال کو نقصان ہے، تو کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو واضح انشاءاللہ، تو یہ تین چیزیں یعنی ہر ایک کا عکس نہیں کر سکتا۔ کیا کہا کہ اگر مضاربہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو عامل کو چاہیے کہ نقداً خریدے یعنی ادھار پہ نہ لے، اگر خرید رہا ہے تو بے والی بھی صورت آئے گی، اگر خرید رہا ہے اس مال سے کچھ تو نقداً خریدے یعنی ادھار قرضے پہ نہ لے۔ دوسری بات بلد جو نقد بلد ہے یعنی جہاں پر وہ معاملہ ہے جو کرنسی چل رہی ہے اسی کرنسی میں خریدے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ یا تو مساوی قیمت پہ خریدے، ثمن المثل کہتے ہیں، یا پھر اس سے کم میں خریدے، اس سے زیادہ میں نہ خریدے، بس انشاءاللہ یہ تھی۔ اچھا کیوں ایسا ہے؟ کہ ایسا اس لیے ہے، سب سے پہلی بات جو ہم نے قید لگائی کہ ضروری اس بات یہ ہے کہ وہ نسیتاً خریدے، عفواً کیا کہتے ہیں نقداً خریدے، ہے نا، ادھار نہ خریدے، ہے نا۔ کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر وہ ادھار لے آئے گا تو اس میں کیا ہے، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ کہہ رہے کہ اگر اس نے اس کے برخلاف کر لیا، جو 3 شرطیں لگائی تھیں اس کے برخلاف ہے، نقد نہیں ادھار لے لیا، نقد بلد نہیں بلکہ غیر کرنسی میں لے لیا، ٹھیک ہے، اچھا کم مال میں نہیں بلکہ زیادہ میں لے آیا، تو کہہ رہے کہ اس کا یہ معاملہ فضولی ہوگا، فضولی ہوگا۔ اگر صاحب مال اجازت دے گا میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے، معاملہ صحیح ہوگا، وہ الا بطلا، اگر صاحب مال اجازت نہ دے تو یہ باطل ہے، بس انشاءاللہ۔ اب آئیے ایک دلیل اس کی کہ نسیتاً سے کیوں منع کر رہے ہیں، ادھار لینے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہ ادھار لینے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ادھار لینے میں کیا ہے، ایک راس مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہے۔ جو صاحب مال نے پیسے دیے ہیں اس کے جو پیسہ دیا ہے وہ تو اس نے استعمال نہیں کیا اور لے آیا ادھار پہ، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مالک کے ذمے میں اس کی قیمت تو جو آئی پیڈ خرید کے لایا ہے اس کی قیمت تو مالک کے ذمے آ گئی، اور اس نے راس مال پہلے دے چکا ہے، یہ تو پتہ چلا کہ راس مال بھی تلف ہو جائے، اس نے نہیں دیا ہے، اور کلچر کیا کہ خرچ ہو گیا،
بیوی بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، اس میں خرچ کر دیا، یا بچے کی اسکول کی فیس دے دی. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں عام طور سے دنیا میں. تو یہ بھی راس مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہے. بات ان شاء اللہ ایک وجہ. تو جب راس مال تلف ہو جائے گا تو کیا ہے، جو قیمت ہے اس ٹیبلٹ کی وہ کیا ہے، وہ اس کے ذمے آ جائے گی. اور مالک یہ نہیں چاہتا ہے. مالک نے کہا کہ جو مال ہم دیا اسی سے معاملہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو، مگر وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے جو 10 لاکھ دیے ہیں عامل کو بزنس کے لیے، میں یہ چاہ رہا تھا، مطلب مالک یہ چاہ رہا تھا کہ اسی 10 لاکھ میں بزنس ہو. الگ سے کوئی اور پیسے دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن اس نے وہ ادھار پہ لے کر کیا اس کو اور 10 لاکھ اور دینا پڑے گا، فرض کر لیجئے کل چل کے. آج جب کہ اس کی کوئی غرض، کوئی مقصد اس میں نہیں تھا. بات ان شاء اللہ. یہ بات واضح ہوئی؟ افن ہاں صحیح بات، مطلب واضح ہوا. مطلب صحیح بات. کہنے والی یشتری نقدن بنقد البلد بثمن المثل افن ہاں ولیشتری نقدن بنقد البلد بثمن المثل فمادون. یہ تینوں باتیں ذکر کر دی کہ اگر عامل مالک کے مال سے کچھ خریدنا چاہ رہا ہے تو پہلے نقدن خریدے، یعنی کیا مطلب ادھار نہ خریدے. بنقد البلد ٹھیک ہے، جو کرنسی ہے وہاں خریدے. اچھا تیسری بات بثمن المثل، اس کی جو قیمت ہے اس میں خریدے. فمادون، یا اس سے کم میں لے آئے اور فائدہ ہی ہوگا، ہے نہیں. اب سنیے، اور ہر ایک کے عکس. فلو اشترى نسیۃً، نقد نہ خرید کے کیا ہے، اگر ادھار لے آیا. اور بغیر نقد البلد، نقد بلد میں نہیں خریدا بلکہ کیا ہے ڈالر وغیرہ معاملہ کر کے چلا آیا. اور بازید من ثمن المثل، ہم نے کہا ثمن المثل میں اسے نے کم خریدے، وہ کیا 1.25 کا مال جو کیا ہے 1.5 لاکھ میں لے کے آیا. تو کیا ہوگا، کانا فضولین، کانا شراء فضولین. تو اس کا جو یہ خریدنا ہے نا، یہ کیا ہوگا، یہ فضولی ہوگا. ان شاء اللہ کیا مطلب، فضولی کا ہی ہوتا ہے. فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ صَحَبَ إِلَّا، اگر مالک اجازت دے دے تو صحیح ہوگا اس کا، ورنہ پھر یہ باطل ہو جائے گا. ان شاء اللہ. اب آئیے اس بات کی دلیل کہ نصیحتاً سے کیوں منع کیا جائے، ادھار لینے سے منع اس لیے کر رہے ہیں لیما فی النصیحۃ من احتمال ضرر بتلف راس المال. اولاً تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے منع کر رہے ہیں ادھار نہ لیں، وہ یہ کہ نصیحہ میں ٹھیک ہے، نصیحہ میں کیا ہوتا ہے، ادھار لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ جو راس مال ہے جو اس نے عامل کے حوالے کیا ہے اس کے تلف ہونے کا خطرہ ہے. وہ لے کر اس نے کہا تھا تجارت میں لگانے کو، اس نے بزنس میں نہیں لگایا ہے تو کہیں اور ضرور لگا دے گا، تو اس کے تلف ہونے کا خطرہ ہے. ایک بات. اچھا جب تلف ہو جائے گا تو کیا ہوگا، فَيَبْقَى عُهْدَةُ الثَّمَنِ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ. تو وہ جو ٹیب لے آیا ہے وہ دکاندار تو وہ پیسے ضرور لے گا، تو اب اس ٹیب کی قیمت جو کیا ہے مالک کے عہدے پہ آ جائے گی، مالک کے ذمہ آ جائے گی. بات انشاءاللہ، کیونکہ اس نے معاملہ مالک کے لیے کیا ہے، عامل تو بس ایک واسطہ ہے، معاملہ تو مالک کے لیے کر رہا ہے. اچھا وقت لا يقدر علیہ، تو یہ تو ہم نے جو پہلے مثال دی تھی کہ چلیے وہ پیسے والا آدمی تھا، کروڑپتی تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے ہی اس نے مثلا یہ مضاربہ کیا تھا، اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دکاندار کو اس کے جو پیسے دیا تھا راس مال، اس کے علاوہ اس کو پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار کو قیمت چکا سکے. وقت لا يقدر علیہ، ہو سکتا ہے کہ مالک جو کیا ہے اس کی ادائیگی پر قادر بھی نہ ہو، تو اس نے ادھار لے کر مالک کو پھنسا دیا ہوا کہ بات ان شاء اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بات واضح. ایک بات. دوسری وجہ کیا ہے، او لا یکون له غرض فی غیر ما دفع. ہاں یہ پیسے والوں کے لیے ہو سکتی ہے وجہ، کیا کہہ کہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں، وہ چاہے تو دکاندار کو اپنے الگ پیسے دے سکتا ہے، مگر کیا ہے کبھی کبھی انسان کا ہوتا ہے نا ایک، یعنی وہ ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی کام جو انسان کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہدف ہوتا ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ یہی 10 لاکھ میں بزنس میں لگاؤں، اس کے علاوہ نہ، اس کے علاوہ جو پیسے وہ کہیں اور لگانا ہے مجھے. اب کیا ہے اس نے جب ادھار لے کے آیا معاملہ وہ سامان کو، تب کیا وہ الگ سے اب 10 لاکھ پھر لگانا ہوگا اس کو، تو اس کا یہ غرض نہیں تھا اس میں. وقد لا يكون له للمالك غرض في غیر ما دفع. ٹھیک ہے، جو 10 لاکھ پہلے راس المال کے طور پر دیا تھا اس کے علاوہ پیسے دینے میں اسے کوئی مقصد نہیں، ہدف نہیں دکھتا. ٹھیک ہے. وحملا فی الاخیرین، ٹھیک ہے، اور اخیرین میں، اخیرین سے مراد کیا ہے،
یہ اس بات کی، اب اس بات کی دلیل دیکھیں، 3 باتیں بیان کی تھی نا، کہ اسے چاہیے کہ نقد خریدے، بغیر نقد بلد میں خریدے، اور ثمن مثل. تو نصیحتاً نہیں خریدنا چاہیے، اس کی وجہ تو بتا دی. اب یہ جو آخر کے 2 وجہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقد بلد، ہاں اخیراً سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہاں آخر کے 2، یعنی اس ملک کی کرنسی سے خریدے اور ثمن مثل اس سے کم میں خریدے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس طریقے سے عبارت کو جدا جدا کرنا سمجھ میں آئے گا. وحملا فی الاخیرین، اور اخیرین کی وجہ کیا ہے؟ علی المتعارف، اس کو ہم حمل کریں گے عرف کے اوپر، کہ عرف میں یہی ہوتا ہے. عرف میں جب کوئی سامان، ہاں احسن، تو عرف میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ معاملہ کرتے ہیں اسی وہاں کی کرنسی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو انسان یہی چاہتا ہے جتنا کم سے کم ہو جائے تو بہتر ہے، یا کم سے کم اگر ہم 1.25 میں لائیں، اگر آپ جائیں لینے کے لیے تو آپ کہیں گے صحیح بھائی نے 1 ہفتے پہلے لیا تھا یہ ٹیب، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کچھ قیمت گری ہو، تو 1.25 سے زیادہ تو آپ حتماً نہیں دیں گے. اگر نہ تو 1.25 دیں گے، اس سے کم میں لے آئیں گے. تو یہ عرف میں یہی ہے بات ان شاء اللہ. تو ان دونوں کی دلیل ان دونوں کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ چونکہ عرف میں یہی ہوتا ہے. عرف میں جب معاملہ کیا جاتا ہے تو جو ملک کی کرنسی اس میں کیا جاتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو ثمن لی جاتی ہے وہ ثمن مثل ہوتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے، اس سے زیادہ بتاتے ہو ان شاء اللہ. اچھا، وما فیہ الغبطہ کالوکیل. ہاں ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عطف کریں گے کس کے اوپر؟ متعارف کے اوپر. ایک تو مطلب اس کو یعنی عرف میں ایسا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہی کرنے میں فائدہ بھی ہے. مصلحت یہی ہے، یعنی مصلحت فائدہ یہی ہے کہ انسان جب کوئی معاملہ کر رہا ہے تو جس ملک میں اسی میں کرے. اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے باہر سے لوگ آتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایکسچینج کراتے ہیں، اس ملک کی کرنسی لیتے ہیں، تب جا کے جو مطلب سفر کرنا ہو، خریدنا ہو، سب کچھ اسی میں کرتے ہیں. کیونکہ یہی مصلحت یہی ہے نہیں. آپ جائیں گے اگر دوسرے ملک کا پیسہ دیں گے تو سامنے جو خریدنے والا ہے وہ ہمیشہ بڑھا کے لیتا ہے. عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے، اگر عام طور سے ایرانیوں کو ہم نے دیکھا ہے بہت ٹھگتے ہیں یہ سب، کہ مثلا اگر تمان مثلا 3.5 لاکھ بھی چل رہا ہے تو یہ سب 4 میں بتا کے بیچتے ہیں دکان والے کو خریدنے والا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مصلحت کے خلاف ہے یہ بات ان شاء اللہ. وہ معافی ہے الغبطہ، اور اسی میں مصلحت ہے کہ جو عامل ہے وہ اسی طریقے کا معاملہ کرے، یعنی کیا ثمن مثل ملے یا اس سے کم، یا پھر جو کیا ہے کرنسی جو اس ملک کے اسی سے. کل وکیل، جیسا کہ وکالت میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اپنا وکیل بنائیں تو وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل کیا کرتا ہے؟ آپ کے پیسے کو، آپ کی چیزوں کو وہیں پر خرچ کرتا ہے جہاں پہ مصلحت ہوتی ہے. اگر برخلاف مصلحت ہو تو آپ کو جیسے پتہ چلے گا آپ اس کو وکالت سے زائل کر دیں گے، ہے نا، معزول کر دیں گے. تو یہاں پر بھی سمجھ لیجیے ایک طرح کا گویا کہہ رہے کہ وہ بھی آپ کا گویا کہ وکیل ہی ہے عامل، سمجھ جائے گا. اور وکالت میں مصلحت دیکھیے تو یہاں پر مصلحت دیکھی جائے گی. بات واضح ہوئی ہے تینوں کی دلیل. اب آئیے تو یہ تو شرع کے حوالے سے ہے کہ اگر عامل مالک نے جو پیسے دیے اگر اس سے کچھ خریدنا چاہ رہا ہو اور خرید کر بزنس کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے اگر وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بیچنے کے حوالے سے کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ ولیبے کذالک، اگر اس کو بیچنا چاہ رہا ہے اس مال کو جو مالک نے دیا ہے، وہ چاہے مال ہو سکتا ہے، ابھی آگے بڑھیں گے ہم کہ مالک جو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ درہم و دینار ہی دے، پیسے ہی دے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کیا کہ مثلا یہ موبائل سونا چاندی دے دے کہ آپ اس کو لے لو، اس کو بیچ دو، اور جو پیسہ ملے گا اس سے کچھ بزنس کرو، اور پھر اتنا حصہ لیں گے. تو کہہ رہے اب اس کو بیچنا ہے تو بیچنے کے لیے کیا کریں؟ کہ بیچنے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. کیا کہ نقدن بیچے، بے نقد البلد نقدن، کہ کیا جو ملک کی کرنسی اس پہ بیچے، ٹھیک ہے، اور نقدن بیچے، نصیحتاً نہ بیچے، ادھار پہ نہ دے دے، ٹھیک ہے. اور ثمن مثل میں، اب دیکھیے گا ثمن مثل میں کم سے کم اتنی جس کی قیمت ہے، فما فوق، اب یہاں پہ فمادون نہیں کہا، اس سے کم. چونکہ بیچنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے کہ ذرا فائدہ لے لے، ہے کہ نہیں. تو تینوں چیزیں آ گئی یہاں پر بھی، ہے نا. بس فرق کیا رہا ذرا سا کہ ثمن مثل میں اوپر جو کہ خریدنے کا مسئلہ تھا وہاں پہ فما دون تھا، یہاں پہ فما فوق. اور یہ فما فوق میں کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کتنے بھی بیچ دو؟ نہیں، کتنے ہی میں نہیں، فما فوق ہی نہیں، بس اتنا کہ مطلب جو فائدہ کہا جا سکے شرع میں. میرا مال ہے، میرا موبائل ہے، ہم اسے بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کی دکان کی قیمت جو ہے مثلا 2 لاکھ، ہم اسے 5 لاکھ میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوگا، سامنے والے کا نقصان ہو جائے گا اس میں، یعنی آپ کا فائدہ ہو دوسرے کا نقصان نہ ہو.
ہاں اگر آپ یہی کہیں کہ دیکھو اس کی قیمت دکان پہ 2 لاکھ ہے اور ہم تمہیں 5 لاکھ میں بیچیں گے اور وہ خریدنے پہ راضی تھی، پھر ایک الگ مسئلہ. اور کسی غیر مسلم کو بیچے، ہاں کسی کو بھی ہے، جائز نہیں ہے، کہ ایز اے انسانیت اس کو جائز نہیں ہے. وَلْيَبِعْ كَذَلِكَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ نَقْدًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَمَا فَوْقَهُ. ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں آ گئی، نقد بلد، نقدن اور ثمن مثل فما فوقہ. ٹھیک. اب آئیے لما فی النصیحت. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حضور جب بیچ رہا ہے تو آپ نصیحتاً سے کیوں منع کر رہے ہیں، ادھار دینے پہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ لما فی النصیحت من التغریر بمال المالک، کہ اگر وہ ادھار پہ بیچے گا تو کیا ہے، مالک کے مال کو گویا کہ غرر میں ڈالنا ہوا، کیا ہے، گھاٹے میں ڈالنا ہوا. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا لے اور لے کر جو ہے نکل جائے، واپس ہی نہ کرے، پیسہ کبھی نہ دے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور قرض وغیرہ میں تو عام طور سے یہ سب ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات وَحَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى الْمُتَعَارَف، اور جو اطلاق ہے مالک کا، مالک نے چونکہ کہا تھا کہ تم یہ مال لو اور بیچ کے اس سے بزنس کرو، تو اس نے کچھ قید نہیں لگائی تھی، قید نہیں لگائی تھی کہ اس کو جو کیا ہے نقدن ہی بیچنا یا نقد بلس پہ ہی بیچنا، مگر پھر بھی اس اطلاق کو عرف کے اوپر حمل کریں گے کہ عرف میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے. عرف میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو نقد بلد میں بیچی جاتی ہے، نقدن بیچی جاتی ہے، اور ثمن مثل یا فما فوق میں بیچی جاتی ہے. بس انشاءاللہ وہ ہوا نقد البلد کالوکالہ. اور یہ کیا ہے، عرف میں یہی ہوتا ہے کہ نقد بلد میں ہی معاملہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ وکالت میں ایسا ہوتا ہے. بس انشاءاللہ جیسا کہ وکالت میں اگر آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں کہ میری طرف سے جاؤ یہ موبائل میری وکالت میں بیچ دو، تو بیچ کے وہ کیا کرے گا، آپ کو دینار ہی لا کر دے گا. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو غصہ کر سکتے کہ نہیں ہم نے کہا تھا کہ ڈالر میں بیچنے کے لیے. کیا نہیں، تو یہ مطلب کیا ہے، آپ کو بتانا چاہیے تھا، تو شرط لگانا چاہیے تھا. شرط نہیں لگایا تو مطلب یہ ہے کہ عراق میں بھیجا تو دینار ہی لا کر سامنے آئے. بس انشاءاللہ. اب آئیے تو یہ ہے بہرحال پورا کانسیپٹ کس کا، مضاربے کا ہے نہیں. وقیل یجوز بغیرہ وبالعرض مع کونہ مظنۃ للربح. ہاں بعض علماء نے یہاں پر یہ کہا کہ جائز ہے کہ بغیر نقد البلد بیچنا. اگر بیچنے کی صورتحال ہے تو بغیر ہی حاضر میں پلٹائیں گے بغیر نقد البلد. ٹھیک ہے، آپ کا موبائل لے جائے اور وہ اس کی قیمت ڈالر میں بیچے، ٹھیک ہے، اسی جائز ہے. اسی طریقے سے وہ بالعرض، آپ نقد کہہ رہے ہیں نا، ہے نقد نہیں بلکہ کیا ہے، اگر وہ چاہے تو عرض بھی بیچ سکتا ہے. ہاں یعنی کیا مطلب، یعنی یہ نہیں کہے کہ آپ کا پیسہ جا کر دے، پیسہ آپ کو موبائل جا کر بیچے اور لا کے آپ کو نقد پیسے ہی دے، بلکہ کیا ہے آپ کو موبائل لے جا کر دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل کیا ہے، مثلاً کون سا ماڈل ہے، آئی فون مثلاً 11 ہے، ٹھیک ہے، وہ گیا اس نے بیچ کر اس کے مقابلے میں کیا ہے سامان سے سامان خریدا، سامان دیا، سامان لے آیا، اور دیا آئی فون 11 اور لے کر آیا آئی فون 13 پرو. تو اس میں بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل فائدہ ہے. تو کہہ رہے کہ اگر مظنۃ للربح ہے، اگر اس کو فائدہ دکھ رہا ہے تو وہ یہ معاملہ بھی متا بالمتا بھی کر سکتا ہے. آپ اس کو قید، یہ ایک دوسرا قول ہے اس کے مقابلے میں، مشہور کے مقابلے میں. متا بالمتا کرے گا تو ایک ہی جنس کا ہونا چاہیے، مثلا موبائل کے بدلے موبائل ہی ہو، تو کوئی اور چیز، کوئی اور بھی چیز لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، موبائل لے کے کچھ اور سونا خرید. ہاں وبالعرض، ہاں وبالعرض سامان کہہ رہے ہیں، وبالعرض یعنی سامان، ٹھیک ہے، ماں کون ہی مدھار. البتہ اس میں کیا ہے، اگر اس کو لگے کہ ہاں یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے، لأن مظنۃ للربح، مظن یعنی گمان ہونا، زن سے نکلا ہے، مظنۃ للربح یعنی اگر اس کو یہ دکھے کہ ہاں یہاں پر فائدہ ہے میرا یہ معاملہ کرنا. بس انشاءاللہ مظنۃ للربح یعنی جہاں پر گمان ہو، زن ہو فائدے کا. ٹھیک ہے، لأن الغرض الاقصى منها ذلك، اس لیے کہ مضاربے کا جو سب سے مضاربے کا مقصد کیا ہے، جو سب سے بڑا مقصد آپ بیان کر سکتے ہیں، مضاربہ کیوں کرتا ہے؟ فائدے کے لیے. آسن تو، اور اگر 11 دے کے 12 لا رہا ہے، 13 لا رہا ہے تو فائدہ ہی ہے، بس آپ کو فائدے سے مطلب ہے. بخلاف الوکالہ، ہاں آپ اس کو، آپ نے کہا کہ وکالت میں جیسا ہوتا ہے ویسے ہی یہاں بھی کرے، کہ نہیں وکالت میں اس میں فرق ہے، آپ اس کو وکالت پہ قیاس نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وکالت میں کیا ہوتا ہے، وکالت میں مصلحت دیکھی جاتی ہے، مال مالک محفوظ رہے یہ مصلحت دیکھی جاتی ہے، جبکہ مضاربے میں مصلحت نہیں، مضاربے میں فائدہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بیچے گا تو 11 کی جو قیمت ہے وہی لا کر دے، لیکن اگر متا سے بیچے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قیمتی سامان آپ کو لا کر دے دے.
پھر اس قیمتی سامان کو آپ کہیں اور بیچیے اور اس سے جو زیادہ پیسہ ہو رہا ہے اس کو تقسیم کر لیجیے. وفی ہے قوت، حتیٰ کہ یہ دیکھیے یہ قول اتنا وہ ہے کہ شہید سائی نے اس کو اختیار بھی کیا ہے. یہی قول مجھے بھی پسند ہے کہ یعنی اس میں تقویت پائی جاتی ہے کہ ہاں کہ غیر نقد بلد نہیں بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سامان سے سامان ہی بیچا جا سکتا ہے، نقداً ضروری نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. اب آئیے کہہ رہے ولو اذن المالک فی شیء من ذلک خصوصاً او عموماً، اگر مالک نے، سنیے گا، اگر مالک نے اجازت دی، اذن دی، اذن کا اذن ترجمہ کر چونکہ اجازت سے یہاں پہ معاملہ ہے ان کا ذرا سا، کہہ رہے کہ اگر مالک نے پہلے ہی ہاں اب ہم اردو والی اجازت، پہلے ہی اجازت دے دی مالک نے، کیا من شیء من ذلک، کیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہو، ہاں اس کو غیر نقد بلد میں بیچ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا سامان کہ سامان ہی کوئی چاہو تو اس کے بدلے میں لے سکتے ہو. یا تو اختلاف تھا نا اس سے پہلے، بعض نے کہا کر سکتے، بعض نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ کیا مالک نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم چاہو تو یہ گرچہ ہم عراق میں لیکن ڈالر بھی لا سکتے ہیں، تو غیر نقد بلد ہو گیا. ٹھیک ہے، مالک نے یہ کہہ دیا ہاں کہ آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں کوئی سامان بھی لے سکتے ہیں، تو صاف اس نے اگر تو کہہ رہے وہی اگر مالک اذن دے دے، ٹھیک ہے، غیر نقد بلد کی اور متاع کے بدلے متاع لینے کی، سامان کے بدلے سامان لینے کی، یا تو خصوصاً اذن دے یا پھر عموماً. عموماً اذن کیسے ہے، یا تو خاص طور سے وہ جملہ کہہ دے، یا عموماً یہ کہ یعنی کہ تصرف برائیک، یہ لو یہ مان لو اور تمہاری جو مرضی، تمہاری جو رائے ہو اس کے حوالے سے کیا کرو، تصرف کرو. ابھی اب اس کی رائے سے مطلب گویا کہ مسئلہ اب اس کے رائے پہ ہے، اس نے کیا دیکھا کہ میری رائے میں جو کیا مثلا متاع کے بدلے متاع لینا زیادہ صحیح ہے، وہ لے سکتا ہے. تو یہ اجازت ہے، گویا کہ اذن ہے، یہ اذن عمومی ہے. اس طریقے سے یا پھر کہا اور کئی تصرف کئی فشیتا، ہاں ٹھیک ہے، جیسے چاہو ویسے تصرف کرو. تو اس صورت میں کیا ہے، یہ اجازت گویا کہ عمومی اجازت ہے نا. تو جازا بالعرض قطعا، تو اس صورت میں عرض پہ یعنی سامان کے بدلے سامان لینا اس کے لیے تو بالکل جائز ہے، چونکہ اجازت پائی جاتی ہے، اذن پائی جاتی ہے. رہی بات کس کی، اور بقیہ جو دو ہیں، اما النقد و ثمن المثل، ہے نا. دیکھیں ایک کو تو وہ کر لیا متاع کے بدلے متاع، نقد. رہی بات کس کی، نقد اور ثمن مثل کی، بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ فلا یخالفہما الا مع التسریح، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا عامل مگر یہ کہ صراحت باقاعدہ کوئی ایسا لفظ صریح جو کیا ہے مالک کہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، میری مرضی ہے، میں راضی ہوں اس بات سے کہ تم چاہو تو اس کو غیر نقد بلد میں بھی بیچ سکتے ہو، اس کو چاہو تو ثمن مثل سے کم میں بھی چاہو تو بیچ سکتے ہو. بات انشاءاللہ، بات انشاءاللہ. نعم یستثنی من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادۃ. رہی بات، ہاں ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثمن مثل سے مستثنا کیا جائے گا کس کو، اس نقصان کو کہ جس کو عرف میں کیا ہے کہتے ہیں تسامح کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کیا ہے جو ہوتا ہے عام طور سے آپ دیکھیں ابھی صبح مارکیٹ میں جائیں گے تو جو مچھلی آپ کو 5000 کلو ملے گی ہے نا، وہی 12 بجے جائیے تو وہ کیا کہتے ہیں اسی کو 4.5 میں بیچ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں. تو تھوڑی بہت جو کمی ہوتی ہے اس کو عرف مسامح کی نظر سے دیکھتا ہے، اس میں کوئی مشکل چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے. جی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا نہ وہ معاملہ کرے کہ اس کو بجائے فائدہ کے اس کو گھاٹا ہی ہو جائے، ہے نہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب عبارت واضح انشاءاللہ. جی اب تو عبارت ہی پڑھ لی. وَلِيَشْتَرِي بِعَيْنِ الْمَالِ لَا فِي الذِّمَّةِ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ. ٹھیک ہے، اب آئیے کہہ رہے کہ اب اگر خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کچھ خرید رہا ہے تو وَلِيَشْتَرِي بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِالذِّمَّةِ. اگر مالک کے مال سے انسان کچھ خرید رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ عین مال سے خریدے، فی ذمہ نہ خریدے. بات انشاءاللہ نہیں، فی ذمہ ادھار نہیں، کیا ثمن کلی جس کو کہتے ہیں. یعنی کہ آپ جا رہا ہے سامان، میں یہ ٹیپ خریدنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتنی قیمت ہے، تو کہا کہ مثلا 1 لاکھ دینار دوں گا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں تمہیں 1 لاکھ دینار دوں گا. تو اب 1 لاکھ دینار ہو سکتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ دے دے، یا 1 لاکھ دینار جو کیا ہے کہیں اور سے لا کر دے گا. میں دینار دوں گا مثلا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ والا دینار دوں گا. ہاں
واضح انشاءاللہ. ہاں کہہ رہے کہ ہاں اگر وہ متا، البتہ یہاں پر یہ بات جو کیا ہے یہ متا کے حوالے سے ہے. اگر وہ متا بالمتا اگر یہ معاملہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ جو قیمت ہے جو سامان دے گا اس کو چاہیے کہ وہ معین کر دے کہ مثال کے طور پر میں تمہاری 1 بوری گندم خریدوں گا، ٹھیک ہے، اب فلاں کپڑے کے عوض میں یا فلاں موبائل کے عوض میں، ٹھیک ہے. تو یہ لا فی الذمہ، یہ نہیں کہ تم مجھے 1 بوری گندم دے دو میں تمہیں 1 موبائل لا کر دوں گا، یہ تو فی الذمہ ہو گیا. الا مال اذن فی الذمہ، مگر یہ کہ مالک نے کیا ہے پہلے سے ہی اجازت دے دی، اذن دے رکھا ہے، اس کو اذن دے رکھا ہے کہ تم چاہو تو فی الذمہ بھی کر سکتے ہو. اچھا یہ اذن مالک نے دیا ہے، ولو بالاجازہ، چاہے مالک کی رضایت کیا ہو، اذن کی صورت میں ہو، یعنی معاملے سے پہلے ہو تو اذن ہے، یا پھر اگر معاملے کے بعد ہو تو اجازت ہے. مالک کو جا کے بتایا کہ دیکھیں میں خریدا میں نے، لیکن جو ہے وہ فی ذمہ لے لیا، میں کہا کوئی بات نہیں میں راضی ہوں. یہ بھی اجازت ہو گئی، معاملے کے بعد اجازت، معاملے سے پہلے اذن، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذمتاً خریدنا چاہ رہا ہے، فی ذمہ خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مالک کی رضایت بہرحال ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے فَإِنِ اشْتَرَى فِيهَا بِدُونِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكُ لَفْظًا وَلَا نِيَّةً وَقَعَ لَهُ. اب آئیے اس نے کیا کیا، فی ذمہ خریدا. ہم نے اولاً منع کیا کہ فی ذمہ نہیں خرید سکتا جب تک مالک کی رضایت نہ ہو. اس نے کیا کیا، فی ذمہ خرید لیا، ٹھیک ہے، مالک کو پھنسایا اور فی ذمہ خرید لیا، ٹھیک ہے. بدونہی، بدون سے پلٹائیں گے، بدون الاذن، مالک نے پہلے اذن نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ذمے میں مالک کے خرید لیا. ولم یذکر المالک لفظا، اور نہ خریدتے وقت یہ بھی نہیں کہا کہ میں یہ مال جو ہے کیا مثلا اپنے فلاں مالک کے لیے خرید رہا ہوں، اس کا نام بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، لفظا. ولا نیتا، اور نہ ہی اس کی نیت میں یہ بات تھی کہ یہ جو معاملہ میں خرید رہا ہوں، یہ جو چیز لے رہا ہوں میں، یہ اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں بلکہ مالک کے لیے لے رہا ہوں. اس کی نیت میں بھی یہ بات نہیں ہے. تو نہ لفظاً ہے مالک کے حوالے سے اور نہ نیتاً، تو کیا ہوگا، وقع لہ. تو یہ جو شراء ہے یہ کس کے لیے ہوگا، یہ خود حامل کے لیے ہوگا، گویا کہ اس نے معاملہ خود اپنے لیے کیا ہے، مالک کے لیے نہیں کیا، گویا کہ مالک کا اس معاملے سے کوئی ربط نہیں رہے گا. اب اس کی ذمہ داری کو لا کر پیسے ویسے ادا کریں ان شاء اللہ. لیکن اس کے برخلاف ولو ذکرہ لفظاً فہو فضولی، لیکن جب وہ فی ذمہ خرید رہا تھا تو صاف طور پر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہاری 1 بوری گندم خرید رہا ہوں، لیکن یہ میرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے زید جو میرا مالک ہے اس کے لیے لے جاتا ہے. تو صاف لفظاً کہہ دیا، نام لے لیا زید کا. اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں تو معاملہ تو مکمل ہے، چونکہ ابھی تو فی ذمہ لیا ہے، تو کیا ہوگا، فہو فضولی. اب وہ آئے گا جب معاملہ طے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، اب آئے گا دوڑا دوڑا کس کی طرف، مالک کے پاس، اور اس سے کہے گا دیکھیں میں نے آپ کے ذمے میں فلاں 1 بوری گندم خرید لیا ہے فلاں سے، آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں، معاملہ درست ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، معاملہ باطل ہے. یہ فضولی، ٹھیک ہے. اب آئیے ہم نے کہا یہ لفظاً ہے کہ دکاندار سے صاف کہہ دیا کہ یہ معاملہ اپنے مالک زید کے لیے لیا، نہیں، اس نے جو خریدا ہے فی ذمہ، لیکن نیت میں اس کے یہ ہے، دل میں اس کے یہ ہے کہ یہ خاص طور سے میں اپنے لیے معاملہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ زید کے لیے کر رہا ہوں، گرچہ دکاندار کو اسے نہیں بتایا. تو کیا ہوگا یہاں پر بھی مال کیا ہوگا، یقع للعامل ظاہراً وموقوفاً باطناً. تو یہاں پر ظاہری جو معاملہ ہے عامل کا ہے، چونکہ دکاندار یہ سمجھے گا کہ یہ لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً. اور چونکہ نیت میں اس کے کیا ہے کہ زید کے لیے خریدا ہے تو موقوف ہوگا، باطناً نیتاً کیا ہے یہ زید کے لیے ہوگا. تو کیا مطلب، اب زید کے لیے ہونے کے لیے کیا ہوگا، اس نہیں قسم نہیں، اس سے آ کر کیا کرے گا، زید کو خبر دے گا کہ میں نے یہ معاملہ آپ کے لیے کر لیا. اگر وہ کہے گا راضی ہوں تو کہے گا ٹھیک ہے تب اس کے پیسے دے دیجیے آپ. اب وہ پیسے دے گا تو لے جا کر اس کو دے دے گا اور وہ سامان لے کر لا کر مالک کے حوالے کر دے گا ان شاء اللہ. تو باطناً اگر نیتاً ہے تو یہ گویا کہ فضولی ہو جائے گا اور اس کی اجازت پر موقوف ہوگا، ٹھیک ہے. فیجب التخلص من حق البائع، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، بائع کے حق سے کیا کرے، تخلص کرنے. کیا مطلب، یعنی یہاں پر دیکھیے اگر نیتاً اس نے فقط ارادہ کیا ہے مالک کا، تو یہاں پر پیسے ابھی کون دے گا، دکاندار کو ابھی عامل ہی دے گا. اس کو یہ نہیں کہے گا کہ میری نیت میں فلاں ہے لہٰذا جب وہ مال دے گا پیسے دے گا تو میں تمہیں لا کے دوں گا، نہیں، یہاں پر دکاندار چھوڑے گا، صحیح بات ہے، نہیں چھوڑے گا. تو اس پر واجب ہے کہ وہ پہلے اس سے کیسے چھٹکارا پائے کہ اس کی قیمت ابھی ادا کر دے. پھر جب مالک دے گا تو وہ قیمت اپنے پاس رکھ لے گا اور سامان لے جا کر مالک کو دے گا، ہے نہیں. بات ان شاء اللہ.
اس سے پہلے ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جو عام طور سے بار بار تکرار ہو رہی ہے وہ یہ سب اسی زمرے میں ہے کہ صاحب مال اگر مال دیتے وقت کچھ شرط رکھے تو اس شرط پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے صاحب مال نے کیا کیا, مال دیا اور شرط رکھ دی. شرط کیا رکھ دی کہ میں اس بات کی اجازت تمہیں دیتا ہوں کہ میرے اس مال سے فقط نجف میں ہی بزنس کرنا. ٹھیک ہے, ہوٹل لینا. اس نے کیا کیا تجاوز کیا, جا کے کربلا میں بھی ہوٹل وغیرہ لے لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں ہاں ولو تجاوز ما حد له المالک, مالک نے جو حد معین کی تھی عامل نے اس سے تجاوز کیا. اب وہ حد کیا ہے, زمان کے حوالے سے ہو یا مکان کے حوالے سے یا صنف کے حوالے سے. زمان کے حوالے سے جیسا کہا تھا کہ 40 پہ ہی خرچ کرنا. اس نے کیا کیا, 40 اور محرم دونوں پہ کر لیا. ٹھیک ہے, ایک بات تو اسے تجاوز کر لیا. اس نے کہا مکان کے حوالے سے, کہا نجف میں کرنا کربلا میں. اس نے صنف کہا تھا کیا ہوٹل میں پیسے لگانا, اس نے ہوٹل اور گاڑی وغیرہ خرچ سب پہ لگا لیا. اور انشاءاللہ تو کہہ رہے کہ اس نے جو تجاوز کیا ہے تو کیا ہوگا, زمینہ. اگر وہ اس سب میں تجاوز کرتا ہے اور اس کو گھاٹا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, عامل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر فائدہ ہوتا ہے ورب ہو علی شرط, اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو جو شرط رکھی گئی ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر فائدہ ہو گیا تو فائدہ صرف اپنے لے لے گا, نہیں, فائدہ ہوگا تو اتنا اس کو مالک ہوتے. اور جیسا کہ یہ بات اس طرح کی بات گزر بھی چکی ہے, بات صحیح ہے. بہت انشاءاللہ. اب آئیے اما لو تجاوز, دیکھیے یہ تو کیا ہے, یہ جو تجاوز ہے زمان و مکان اور صنف کے حوالے سے. لیکن اگر اس نے تجاوز زیادتی کی ہے کس حوالے سے, عین و مثل اور نقد کے حوالے سے. مثلا کیا ہے, مثلا یہ کہ مالک نے کہا تھا کیا کہ تم جو ہے کہا ہے معاملہ عین پہ کرنا, اس نے عین اور دین دونوں پہ کر لیا. ٹھیک ہے. یا مثل میں عین سے مثلا اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس پیسے سے گیہوں خریدنا. وہ کیا کیا, اس نے وہ گیہوں جو عین ہے نا, گیہوں نہ خرید کے اس نے کیا کیا, جو وغیرہ خرید لی. وہ تو صنف میں آ ہی جائے گا, پہلے زمان و مکان اور صنف میں آ جائے گا. کیونکہ وہ اما لو تجاوز بالعین, عین کا الگ سے ذکر کیا, یعنی صنف اور مکان زمان میں نہیں ہے. نہیں, صنف مثلا نوع تجارت بتا دیا اس کو, جیسا کہ ہوٹل وغیرہ میں یا کسی میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن عین میں کیا ہے کہ عین میں یعنی جو عین خارجی ہے, مثلا ایسا تو نہیں سامان لے کے گیہوں کی مثال ہے تو کہا تھا پنجاب گیہوں لینا, جو بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس عین سے بہرحال تجاوز کیا, یعنی وہ نہ لے کے کسی اور چیز کو لے لیا اس نے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ سمجھ لیجیے, کہا تھا اس نے 50 کلو گیہوں کے لیے, اس نے کیا کیا 100 کلو گیہوں لے آیا, تو یہ تجاوز ہے بہرحال. یا پھر مثل میں. ٹھیک ہے. ہاں, یعنی کیا مطلب, اس نے کیا کیا کہ جو سامان مثل ہے اس سے زیادہ مال خرید لیا. مثلا کیا ہے, اس نے کہا تھا کہ ٹیب 1,25,000 کا لینا اجازت ہے, وہ کیا لے آیا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا لے آیا, تو تجاوز کیا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہے, نقد میں تجاوز کیا اس نے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب, اس نے کہا تھا کہ دینار میں معاملہ کرنا, وہ کیا ہے ڈالر میں معاملہ کر رہا ہے, تو کیا ہوگا, تو اس ان تمام صورتوں میں باطل نہیں ہے, ضامن نہیں ہوگا, بلکہ کیا وقف علی الاجازہ. تو یہ ہاں مالک کی مرضی, مالک کی رضایت کے اوپر کیا ہے, یہ معاملہ موقوف ہو جائے گا کہ معاملہ فضولی ہوگا. فإن لم يجز, اگر مالک اجازت نہیں دے گا تو یہ ہے باطل ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. ایک صفحہ اور پڑھ لیتے, تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں, کافی ہے. وإنما تجوز المزاربہ بالدراہم والدنانیر اجماعاً, کہہ رہے کہ مزاربہ, ہاں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بحث ہے. اب مزاربہ جو ہے کیا ہے, کہہ رہے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے بعض ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اصل مزاربے کو حرام سمجھا ہے, یعنی مزاربہ صحیح نہیں ہے. ہاں, ان کی دلیل کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ مزاربے میں کیا ہوتا ہے, مزاربے میں ہوتا ہے کہ جو قیمت ہوتی ہے نا, جو حصہ ہوتا ہے وہ معین و مشخص نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ آپ ایسی جگہ پیسہ لگا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, آپ کو اتنا حصہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, لہٰذا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی بات پہ اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ مزاربہ
جائز ہے درہم و دنانیر پہ، ٹھیک ہے، اجمان اس پر کیا ہے، اجماع ہے تمام فقہا کا کہ پیسہ انسان دے، ٹھیک ہے، اور پیسے کے بدلے میں بزنس وغیرہ کرے، جو فائدہ اس میں سے آدھا لے لے، ٹھیک ہے، یہ آدھا لے لے جتنا معین کے طور پر لے لے۔ ولیس ثمۃ علۃ مقنعۃ غیرہ، اور کہہ رہے مضاربے، سنیے گا، مضاربے کی صحت کے اوپر کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی درہم و دینار میں ہی معاوضہ ہوگا، اس کے اوپر بس اجماعی دلیل ہے، ولیس ثمۃ، ان ولیس ہونا کا علۃ، ٹھیک ہے، مضاربہ درہم و دینار میں صحیح ہے، اس کے لیے دلیل سوائے اجماع کے اور کوئی مقنعہ دلیل نہیں ہے، کانے کو نندہ دلیل نہیں، فلا تصح بالعروض، بس یہ مضاربہ عروض میں کیا ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہ دیکھیں مالک جو ہے درہم و دینار نہیں دے رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی اپنا سامان دے رہا ہے گھر کا، اپنی بائک اٹھا کے دے دی، کہا اس کو بیچ دو اور اس سے اس بائک کے ذریعے سے کیا ہے بزنس کرو، ہاں ان شاء اللہ، تو عروض میں معاملہ درست نہیں ہے، مضاربہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلوس کا مثال سمجھ گئے، اس طریقے سے ولل فلوس، مالک کیا ہے فلوس دے، فلوس سے مطلب ابھی فلوس مطلب پیسے کے معنی میں استعمال ہونے لگا یہاں پر، لیکن فلوس کیا ہے، فلوس کہتے ہیں یعنی بس وہ یعنی جو سکہ ٹائپ کا ہوتا ہے مگر اس پہ نقش وغیرہ نہیں ہوتا، جس سے معاملہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے، لیکن چونکہ پہلے زمانے میں سونے چاندی ہی کی قیمت ہوا کرتی تھی، تو اگرچہ اب وہ یعنی وہ سکہ ہے سونے چاندی کا، مگر وہ اب اس میں معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ قدیم سے ہے، وہ قدیم ہے، ہاں ان شاء اللہ، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو ابھی پہلے سونے چاندی کے حوالے سے اس کی قیمت ہے، اس نے کیا کہ وہی دے دیا، کہا کہ اس سے معاملہ کرو، چلیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولد دین، دین پہ بھی معاملہ جو کیا ہے مضاربہ درست نہیں ہے، دین پہ درست کیسے مضاربہ ہو جائے گا، دیکھیے مثال کے طور پر یوسف بھائی نے ہم سے مثلا 5 لاکھ قرضہ لیا تھا، ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں، ہم یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ 5 لاکھ جو قرضہ لیا ہے اپنے آپ کو لوٹائیے گا نہیں، بلکہ آپ اسی سے کیا کیجیے، مضاربہ کیجیے، آپ بزنس کیجیے، جو فائدہ ہوگا اس میں سے ہم آپ کو بتا دیں گے، وہاں باقی ہم لیں گے ان شاء اللہ۔ تو اس طریقے سے چونکہ یہ دین ہے لہٰذا یہاں پر بھی مضاربہ صحیح نہیں ہے۔ وہ غیر رہا اور غیر الدین، اس کے علاوہ اور بھی جو مثال آپ فرض کر سکتے ہیں، وہاں پر مضاربہ درست نہیں ہوگا۔ مضاربے کے لیے کیا ہے، بس درہم و دینار پر ہی ہونا چاہیے، ولا فرق بین المعین والمشاع، مشاع یعنی شراکت کے ساتھ، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا یہ درہم و دینار پر ہی مضاربہ ہوگا، چاہے وہ معین ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ درہم و دینار معین اٹھا کر دے دے کہ یہ لو یہ والا درہم و دینار اور اس پر جو کیا کرو تم معاملہ کرو، یا پھر مشاع یعنی کیا مطلب کہ ایسا کوئی درہم و دینار دے کہ جو مالک اور عامل کے درمیان میں کیا ہو، شریک ہو، اس میں پارٹنرشپ میں پہلے سے ہو، سمجھ رہے، اس میں کہے کہ ہاں اس سے تم بزنس کرو، جو ہم بھی جس درہم و دینار میں ہم شریک ہیں اسی سے کیا کرو بزنس کرو، اور جو ہوگا ہم اپنے سے بانٹ لیں گے، اس میں کوئی فرق، اس پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وَتَلْزَمُ الْحِصَّةُ بِالشَّرْطِ دُونَ الْأُجْرَةِ۔ اب آئیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا یہ جو بات ابھی کہی نا، اس کا آگے انشاءاللہ آگے رد کریں گے، بعض علماء نے کہا کہ مضاربہ درست ہے، اس پہ پھر ان کے بعد کہتے ہیں کہ مضاربہ بھی مضاربہ درست نہیں ہے، اصل میں مضاربے کی قائل ہی نہیں ہے۔ اب سنیے، اب کہہ رہے کہ جب یہ طے ہو گیا مضاربہ، عامل نے پیسے لے لیے اور بزنس کر رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ تلزم الحصۃ بالشرط، جب شرط لگا دی تو حصہ جو ہے کیا لازم ہو جائے گا، حصہ ہی عامل کے حصے میں آئے گا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں آئے گا، دون الاجرہ، عامل کو اجرت نہیں ملے گی۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، عامل کو مثلا اس نے پیسے دیے، کہا بزنس کرو، جو فائدہ ہوگا وہ اس کا 40% تم، 60% ہم، یہ بات طے پائی ہے نا۔ تو اب عامل آ کر کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ 40% لوں گا فائدے کا، اور جو اتنے دن ہم نے کام کیا ہے اس کا بھی روزانے کا مطلب کیا، مجھے اجرت چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور ان شاء اللہ کہنے جب مضاربہ آئی ہے تو مضاربہ وہی جو حصہ مل رہا ہے نا، پرسنٹیج فائدہ، وہی سمجھ لیجیے اجرت بھی ہے اس کی، الگ سے کوئی اجرت عامل نہیں لے سکتا۔ یہ وَتَلْزَمُ الْحِصَّةُ بِالشَّرْطِ، شرط کے ذریعے سے جو حصہ ہے وہی لازم ہوگا، دون الاجرہ، الگ سے کوئی اجرت وغیرہ عامل نہیں لے گا، لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ صحیحہ، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے مضاربے کا، یہ معاملہ صحیح ہے، درست ہے، فَيَلْزَمُ مُقْتَضَاهَا، تو اب اس معاملے کے جو مقتضا ہیں، مقتضا کیا ہے، اس معاملے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو کام کرو، دونوں گھر اگر بیٹھے رہو گے تو پھر کہاں سے وہ آئے گا، فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کا تقاضا معاملے مضاربے ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرکت کریں گے، آپ کو عمل کرنا ہوا، کام کرنا، پھر الگ سے اجرت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فَيَلْزَمُ مُقْتَضَاهَا،
تو مقتضا المضاربہ، یہ مضاربے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان بزنس کر، بزنس کے لیے اس کو دوڑ بھاگ کرنی ہوگی، وہ ہوا معاشرت للعامل من الحصہ، ٹھیک ہے. اور مقتضا مضاربہ کیا ہے؟ مقتضا مضاربہ یہ ہے کہ عامل کے لیے جو حصہ معین کیا گیا ہے وہی حصہ وہ لے گا، الگ سے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. وفی قول نادر ان اللازم اجرت المثل، ایک نادر قول ہے، دیکھیے نادر سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور یہ نادر قول کس کا ہے؟ شیخ مفید اور بعض علماء کو. انہوں نے کیا کہا ہے کہ نہیں، عامل اگر یہ جو کام ہم کر رہا ہے اس کو اجرت دینی چاہیے. ہاں، ان اللازم اجرت المثل، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح کا جو کام ہم کرتا ہے روزانہ وہ کتنی مزدوری لیتا ہے، کتنی اجرت دیتا ہے. 25,000 دینار، اس کو 25,000 دینار روزانہ کا دینا ہوگا. وہ ان المعاملہ فاسد، اور یہ جو معاملہ کیا گیا ہے مضاربے والا، یہ معاملہ فاسد ہے، یعنی وہ مضاربے کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی دلیل سنیے کیوں مضاربے کے قائل نہیں ہے. پھر لجہالت العوض، اس لیے کہ جو عوض ہے وہ جاہل ہے، نہیں جانتا کہ وہ جو عامل کام کر رہا ہے اس کو کتنا ملے گا وہ نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر بہت اچھا بزنس کر دیا، بہت فائدہ ہو گیا تو اس کو بہت اچھی قیمت مل سکتی ہے، 40% یا 50% مطلب. ہو سکتا ہے اگر نہ فائدہ ہوتا ہو تو کچھ بھی نہیں ملے. تو کہہ رہے کہ اس میں تو جہالت ہے. ہو سکتا ہے اس کو گھاٹا ہو، مثلا وہ ہفتوں مہینوں جو کام میں لگا رہا ہے مضاربے کے اور اس کو کوئی فائدہ ہی نہ ملے. تو شیخ مفید وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کہتے ہیں جو کہ عوض جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ معاملہ باطل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مزدور پہ جب آپ اسے کام سے پہلے اس کی عوض وغیرہ طے ہو جائے. اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ آپ جائیں کوئی کام کرانے کے لیے تو فوراً کہے گا میں ایک دن کے اتنا لوں گا. تو مفید اسی سے متوجہ ہے، کہہ رہے کہ وہ آپ اس سے کام بھی لے رہے ہیں اور اس کے لیے پتہ بھی نہیں ہے اس کو کہ مجھے کچھ عوض ملے گا بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے فائدہ ہو تو بہت زیادہ عوض مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ابھی صورت کر رہے ہیں والنصوص الصحیحہ علی صحتها بالاجماع المسلمین یدفعہ، جبکہ یہ صورت کے اشارے نے اشارے کے حالانکہ گرچہ شیخ مفید اور بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن صحیح روایتیں وارد ہوئی ہیں صحت مضاربہ کے اوپر، مضاربہ صحیح ہے. ایک بات ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کہنا یہ صحیح روایتوں کے خلاف ہے. ایک بات. دوسری بات بل اجماع المسلمین یدفعہ، بلکہ آپ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کس بات کے اوپر کہ مضاربہ درست ہے. مضاربے کے قائل فقط شیعہ نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمان ہیں جو مضاربے کے قائل ہیں، جواز ہیں. انشاءاللہ تو ایک تو یہ صحیح روایتوں کے بھی خلاف ہے اور اجماع مسلمین کے بھی خلاف ہے. انشاءاللہ ایک آخری عبارت والعامل امین لا یضمن الا بتعدی و تفرید. سنیے وہ عامل پڑھے نا، یہ بس لاسٹ عبارت پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے کہ جو عامل ہے جس کو آپ نے پیسے دیے، مالک جو پیسے دیے، وہ امین ہے. امین ہے مطلب والامین لا یخون، ہاں جو امین ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب اس کو ضامن نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو پیسے دیے، وہ لے کے جا رہا تھا، کسی نے کہیں پہ رکھا تو اس نے چوری کر لیا، ڈکیتی ہوگی اس سے، فرض کر لیے تلف ہو گیا مال، تو پھر کیا ہے اس کو نہیں لوٹانا ہوگا انشاءاللہ الا بتعدی و تفرید. مگر یہ کہ اگر جیسے جس طریقے سے امانت کے باب میں ہم پڑھا ہے کہ اگر امانت دار جو کیا ہے تعدی اور تفرید کرتا ہے، یعنی کیا، یعنی کم و زیادتی کرتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی تعدی کرتا ہے، یعنی کچھ کیا ہے زیادتی کرتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو چاہیے تھا کہ اس کا خیال رکھے، ٹھیک، اس نے خیال نہیں رکھا، یہ تو تفرید ہو جائے گی. تفرید کی مثال اس پیسے کو مثلا کیا ہے وہ یوں اوپنلی لے کے جا رہا ہے، یہ تفرید ہے نہیں. افراد کا کیا ہے مسئلہ؟ افراد یہ ہے کہ اگر آپ نے مثلا تو اس کو گھوڑا دیا ہے خیال رکھنے کے لیے، ہاں خیال رکھنے، یا پھر کیا آپ نے جو قیمت ہی دی ہے مگر اس کے ساتھ کیا وہ پانی کا باکس لے جاتا ہے، اسی کے اندر پیسے ڈال دیے اس نے، تو پانی پھٹا اور جو ہے کیا ہے اکثر پاؤچ وغیرہ پھٹ جاتا ہے اور پورا پیسے جو کیا ہے تلف ہو گیا، گل ہو گیا. اس صورت میں کیا ہے اس نے افراد کی اور یہاں پہ کیا ہے تفرید. انشاءاللہ تو افراد و تفرید کی صورت میں امین کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے. ومعہما یبقی العقد، اگر افراد و تفرید کوئی کرتا بھی ہے تو بہرحال عقد اپنے حال پر باقی رہتا ہے، عقد باطل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْتَحِقُّ مَعْشَرَةَ لَهُ، ٹھیک ہے. ہاں وَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلِ، عامل کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کو ملے گی. اگر وہ فائدہ حاصل ہوا تو وہ شرط اس کو ملے گا. وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالِ، گرچہ جو راس المال اس کا تلف ہوا ہے وہ اس کا ضامن ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ عامل چونکہ امین ہوتا ہے لہٰذا اگر بنا افراد و تفرید کے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن اگر افراد و تفرید کرتا ہے پھر وہ ضامن ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں وہ ضامن ہوگا. دوسری بات یہ کہ
فائدہ ہے اس میں. ہاں اس بات یہ ہے کہ اگر معاملہ اگر راس مال جو کہ تلف ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا حصہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے ان شاء اللہ. اگر وہ کہیں اور سے پیسے سے جگاڑ کے وہ لکھ کر رہا ہے معاملہ اور فائدہ لے آتا ہے تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، گرچہ راس المال کی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ لا کر مالک کو پلٹائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.